جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ یہ تھے جناب مولانا رضی بسوانی صاحب۔ آئیے حضرات، بڑی بے صبری سے آپ کو انتظار ہے۔ میں قبلہ سید مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی سے گزارش کر رہا ہوں، اور پر روز ممبر ہوں، مومنین سے گزارش ہے بلند ترین صلوات سے قبلہ کا خیر مقدم کیجئے۔ نعرہ صلوات۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ، الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا قدم ذو وجاج ولا ارض ذات مہاج ولا خلق ذو جماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی القرشی الہاشمی الاممی السید البدیع السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطاہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الذاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفی حبیب الہ العالمین ابی الطہراء سید المطہر والامام المظفر والشجاع المظفر ابی شبیر المشبر قاسم طوبہ والصبر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و جلالتہم و شجاعتہم و فضیلتہم و ولایتہم و طہارتہم و سخاوتہم و عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم ناد علی مظہر العجائب تجدہ نلک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی و یا علی و یا علی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما سألتکم من اجر فہو لکم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ مبارکہ کہ جس کے ذریعے اللہ دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے اور ایک بات بتانا چاہ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ہے میرے حبیب، ان امتیوں سے، ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تم سے جو سوال کیا گیا ہے، کون سا سوال؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے، تو اس سوال سے یہ لوگ سوچنے لگے تھے کہ شاید یہ سوال نبی کر رہے ہیں، تو یا تو کوئی نبی کا اس سے فائدہ ہوگا
یا پھر سوال کروانے والے خدا کا فائدہ ہوگا، یا جس کی محبت مانگی جا رہی ہے ان اہل بیت کا فائدہ ہوگا؟ تو اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس سوال سے نہ تو اللہ کا فائدہ ہے، نہ تو نبی کا فائدہ ہے، نہ تو اہل بیت کا فائدہ ہے، یہ سوال سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا ہی فائدہ ہے۔ امت کا فائدہ ہے، نبوت کا فائدہ نہیں ہے۔ امت کا فائدہ ہے، وحدانیت کا فائدہ نہیں ہے۔ امت کا فائدہ ہے، امامت کا فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے سجدے کرنے سے مسجود کا فائدہ نہیں ہے، ساجد کا فائدہ ہے۔ جیسے عبادت کرنے سے معبود کا فائدہ نہیں ہے، عابد کا فائدہ ہے، ویسے ہی اہل بیت سے محبت کرنے سے اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، محبت کرنے والے کا فائدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں باقاعدہ طور سے آواز کروں۔ بس تھوڑا سا آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے اہل بیت کی منقبت اور اہل بیت کے فضائل اور مصائب پڑھ کے ان کو ایصال کر دیا جائے تو اس سے اچھا اور کوئی ایصال ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مجلس حسین وہ ہے کہ جہاں صرف آپ کی آمد کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، نہ جانے کون کون ایسے آئے ہیں جو ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں، ان کی آمد کا بھی ثواب پہنچے گا۔ تو اس سے بہتر کوئی اور ایصال ثواب ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں مرحوم کے سلسلے سے کہ مجالس کا سلسلہ حران وہ رکھتے تھے، اور شہزادی کی شہادت کے عنوان سے بہت ساری مجالس یہاں پہ منعقد کراتے تھے۔ خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو بہرحال ان کے سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ان کو حران دیکھتے رہتے تھے۔ تو مجھے تو صرف اہل بیت کی منقبت اور اہل بیت کے مصائب یہی بیان کر کے ایصال ثواب کر دینا ہے۔ غور کیجیے گا، اور ظاہر سی بات ہے ایک مرنے والے کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس کو تو صرف یہی چاہیے ہے، اور یہی کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے وہاں یہاں جو بھی مرا ہے تو اسے صرف کہا جا رہا ہے مرا ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ یہی دلیل ہی ہے، اس لیے کہ کبھی مرے ہوئے کو تحفے نہیں دیے جاتے ہیں، کبھی مرے ہوئے کو مردے کو تحفے نہیں دیے جاتے ہیں، ہمیشہ تحفہ دیا جاتا ہے زندہ کو۔ لہٰذا ہمارا یہ ایصال ثواب کرنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے انتقال کیا ہے، مرے نہیں ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اور دیکھیے میرے عزیزوں، میں نے اسی لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے؟ کہ اتنا فائدہ ہے کہ ارشاد ہوا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا۔ جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا ہوتا ہے، جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ توبہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ محبت کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور یہیں سے آغاز گفتگو بھی کر رہا ہوں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا پڑھنا ہے، اس جملے سے امتحان لینا ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو کہ محبت کا کتنا فائدہ ہے۔ ارے اہل بیت کی محبت کا سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ملا تو سب سے بڑا یہ فائدہ ملا کہ جس نام سے اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو یاد کیا، ان کی محبت کے سبب وہی نام دنیا نے ہمیں بھی دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے ابراہیم کو اللہ نے شیعہ کہا، ان کی محبت کے سبب دنیا نے ہمیں شیعہ کہا۔ غور فرما رہے آپ، ہمیں بھی شیعہ کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی شیعہ بتایا جا رہا ہے۔ اب آغاز گفتگو کر رہا ہوں، ہمیں شیعہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وقت آئے تو جہاد کے لیے بھی تیار ہیں۔ غور کیجئے گا، لیکن ہمیں ہماری نمازوں نے شیعہ نہیں کہلوایا، ہمیں ہمارے روزوں نے شیعہ نہیں کہلوایا، ہمیں ہمارے حج نے شیعہ نہیں کہلوایا۔ ہم جو آج شیعہ کہلا رہے ہیں وہ اہل
بیت کی محبت کی وجہ سے شیعہ ہیں، اہل بیت کی مودت کی وجہ سے شیعہ ہیں۔ اگر ہماری عبادتوں کی وجہ سے ہمیں شیعہ کہا گیا ہوتا تو جو بھی عبادت کر رہا ہے وہ سب شیعہ ہوتے، جو بھی روزے رکھ رہے ہیں سب شیعہ ہوتے۔ شیعہ عبادت کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ یا اللہ، شیعہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ایک منزل تک لانا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، تائید کریں گے کہ شیعہ یہ بہت اہم لفظ ہے۔ اللہ نے ابراہیم جیسے خلیل کو یہ نام دیا ہے، غور کیجئے گا۔ دنیا نے ہمیں بھی شیعہ ہی نام سے یاد کیا۔ کیوں یاد کیا؟ کہ ان کی محبت کے سبب آپ بھرے چوراہے پہ کھڑے ہو جائیے اور کہیے لا الہ الا اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے۔ آپ کہیے محمد رسول اللہ، دنیا کہے گی مسلمان ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا علی ولی اللہ، دنیا نے کہا شیعہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، دنیا نے کہا مسلمان۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ، دنیا نے کہا مسلمان۔ آپ نے جیسا ہی کہا علی ولی اللہ، دنیا نے کہا شیعہ۔ اس کا مطلب جو اقرار ولایت علی کرے وہ شیعہ، جو علی کی ولایت کو مانے وہ شیعہ۔ اب مجھے نہیں پتا آپ پہنچیں گے کہ نہیں جہاں میں لیے جا رہا ہوں، بھائی یہ بات پہنچ رہی ہے نا؟ جو علی کی ولایت کو مان لے وہ شیعہ، جو علی کی ولایت کا اقرار کرے وہ شیعہ، جو علی ولی اللہ کہے وہ شیعہ، جو علی کی ولایت کو مانے وہ شیعہ نا۔ بات پہنچ گئی نا؟ شیعہ وہ ہے جو علی کی ولایت کو مانے، شیعہ وہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے، شیعہ وہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ آج دیکھیے یہ میڈیا کا دور، انٹرنیٹ کا زمانہ، دنیا نے ہمیں کیا کہا؟ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ بھائی زمانہ ہے نا، کہہ رہا ہے نا، کسی کی زبان کو نہیں روک سکتے ہیں۔ دنیا کہہ رہی نا شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ لیکن شیعہ کون؟ جو اقرار ولایت علی کرے، جو علی کی ولایت کو مان لے وہ ہے شیعہ۔ اب لیجئے بات یاد رکھیے گا تبھی نتیجے پر لطف آئے گا۔ دنیا نے کہا شیعہ کافر، شیعہ کون؟ جو علی کی ولایت کو مانے۔ اب لیجئے نبی چلے زمین سے آسمان کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں معراج۔ نبی ایک منزل پر پہنچے، دیکھا نبیوں کی صفیں ہیں، وہ آدم، وہ نوح، وہ ابراہیم، وہ موسیٰ، وہ عیسیٰ، وہ داؤد، وہ خضر، وہ لمک، وہ شیس، نبیوں کی صفیں۔ جبریل نے کہا یا نبی اللہ، ان نبیوں سے پوچھئے انہیں نبوتیں کس سبب سے دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یا نبی اللہ ان نبیوں سے پوچھئے انہیں نبوتیں کیوں ملی۔ نبی سوال کرتے ہیں آدم بتاؤ نبی کیوں بنے؟ کا اقرار ولایت علی کے سبب۔ اللہ اکبر۔ نوح بتائیے نبی کیوں بنے؟ کا اقرار ولایت علی کے سبب۔ ابراہیم بتائیے نبوت کیوں ملی؟ کا اقرار ولایت علی کے سبب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نبیوں کو اللہ نے پہلے نبیوں سے اقرار ولایت لیا، پھر نبوت دی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے نبیوں کو نبی بعد میں بنایا، شیعہ پہلے بنایا۔ اب سوچ سمجھ کے اب سوچ سمجھ کے شیعوں کو کافر کہیے گا، بات بڑی دور تک جائے گی۔ اس لیے کہ اقرار ولایت انہوں نے بھی کیا ہے، اقرار ولایت انہوں نے بھی کیا۔ اچھا مسئلہ ایک اور بھی ہے، آج دنیا نے یہ بھی کہا معاذ اللہ جناب ابو طالب کے لیے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر۔ کیوں بھائی نہیں پڑھا؟ کہا نہیں سنا نہیں کبھی۔ اچھا تو ان سے سنا نہیں تھا اس لیے معاذ اللہ ان کو کافر بتایا، تو ہم سے تو روز سنتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ ہم سے تو روز سنتے، پھر کیوں کہتے شیعہ کافر، شیعہ کافر؟ ان سے سنا نہیں تو کہا، ہم سے سنا تو بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کلمے سے لینا دینا نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اقرار ولایت علی کر لے ان کی نظر میں کافر. غور کیجئے گا میرے عزیزو. تو جناب ابو طالب کو کیوں کہا کافر؟ تو اس لیے کہا کہ جب جناب ابو طالب اپنے بچے مولائے کائنات کو آغوش میں لیتے ہیں اور مولا نے بچپن کے عالم میں، چونکہ وقت نہیں اس لیے میں تفصیلی اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، غور کیجئے گا. مولا علی کو جب آغوش میں لیا جناب ابو طالب نے تو مولا علی نے 2 سوال کیے، کیونکہ ایک راہب نے کہا تھا نا آپ کے گھر ایک بچہ آئے گا جو کائنات کا شہنشاہ ہوگا، بادشاہ ہوگا. تو اس راہب کو بتانے گئے تھے جناب ابو طالب، وہ مر چکا تھا. تو جیسے ہی واپس آنے کے بعد ابو طالب نے آغوش میں لیا مولا علی کو تو فوراً مولا علی کہتے ہیں کیا ہوا بابا، راہب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ دوسرا سوال کیا، بابا راہب کا سلام تو پہنچائیے. یہ 2 سوال علی نے اپنے بابا سے کیے. جیسا ہی جناب ابو طالب نے یہ 2 سوال سنے فوراً کہا میں ابو طالب اقرار کرتا ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے. مجھے نہیں پتا آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. میں ابو طالب اقرار کرتا ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے، اور جو ولایت کا اقرار کر لے وہ شیعہ. اب سمجھے ابو طالب کو کیوں کافر کہا؟ اس لیے تھوڑی کہا کہ کلمہ نہیں سنا تھا، اس لیے کہا کہ شیعوں والا پڑھا تھا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب سنیے گا، بات آئی ہے تو یہیں پہ عرض کر دوں اور غور کیجئے گا. آئیے آگے آ جائیے، تشریف لے آئیے. سنیے گا عزیزو، اب جناب ابو طالب بات آئی ہے تو 2 جملوں میں یہ بھی عرض کر دوں. جناب ابو طالب توحید پرست کا نام نہیں ہے، محافظ توحید کا نام ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دوں گا. 10ویں امام کے دور میں ایک شخص آیا، حج کرنے کے لیے. بہت تفصیلی واقعہ ہے، ساری باتیں چھوڑ کے نتیجہ سنا رہا ہوں. تفصیلی واقعہ، غور کیجئے گا. حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا. مولا نے 2 مرتبہ اسے واپس کیا، تیسری مرتبہ خود لے کے آئے کعبے کے پاس. اور کعبے کے پاس آنے کے بعد متولی کو بلا کے کعبے کا دروازہ کھلوایا اور اس شخص کو اندر لے کے آئے اور آواز دی اب کر لے طواف. تو اس نے کہا مولا کعبے کے اندر کعبے کا طواف کیسے کریں؟ مجھے نہیں پتا آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. کہا مولا کعبے کے اندر کعبے کا طواف کرے کیسے کریں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں تجھے اصل جگہ کا طواف کروانے لایا ہوں. کہا کیا مطلب مولا؟ کہا خانہ کعبہ کا طواف میرے دادا علی کی وجہ سے ہے. میرے دادا علی آئے کعبے میں اس لیے طواف ہو رہا ہے. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا تبھی سمجھ میں آئے گا کہ محافظ توحید ابو طالب کیسے ہیں. غور کیجئے گا. اب آواز دی، مولا کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف میرے دادا کی وجہ سے ہے. طواف کعبہ دادا علی کی وجہ سے ہو رہا ہے، دادا علی کی وجہ سے. تو اس کا مطلب کعبے کا طواف ہو رہا ہے مولا علی کی وجہ سے. اب ابو طالب محافظ توحید کیسے بنے؟ تو ابو طالب محافظ توحید ایسے بنے کہ اگر 13 رجب کو ابو طالب اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد کو کعبے نہ جانے دیتے، اپنے گھر روک لیتے اور علی کعبے کے بجائے ابو طالب کے گھر آ جاتے تو آج طواف کعبے کا نہیں ابو طالب کے گھر کا ہوتا. لہذا توحید کو بچایا ہے، توحید کی حفاظت کی ہے ابو طالب نے، توحید کی محافظت کی ہے ابو طالب نے کہ جاؤ بنت اسد، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ادھر آ جائیں کچھ لوگ بیت اللہ کی طرف جائیں، مرکز ایک ہی رہے، ادھر طواف کرنا. غور کیجئے گا میرے عزیزو. تو محافظ توحید کا نام ہے ابو طالب. اب ان کی محبت کے فائدے تو بڑے ہیں، محبت تو دور کی بات ہے، جو ان کا نام لے لے اسے بھی فائدہ ملتا ہے. جو یا علی کہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے، جو یا حسین کہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے، جو یا عباس کہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے. آپ کہیں گے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہنے کا بڑا فائدہ ہے. اگر کہنے کا فائدہ نہ ہوتا تو شاعر کبھی یہ نہ کہتا کہ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. غور کیجئے گا، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. کہنے کا بہت فائدہ ہے میرے عزیزو. یا علی کہا فائدہ ملا، یا حسین کہا فائدہ ملا. نہ یقین ہو تو دیکھیے، ایک یہودی اور مولا کائنات دونوں چلے جا رہے ہیں.
یہودی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھ کائنات کا شہنشاہ ہے، نام سنا ہے لیکن صورت دیکھی نہیں، شکل سے واقف نہیں ہے، معرفت ہے نہیں، بس نام سنا ہے۔ پہنچ گئے دریا کے کنارے، یہودی کہتا ہے بھائی مجھے تو ادھر جانا ہے دریا کے۔ تو کہا تو پھر کشتی تو کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، پل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں لیکن مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، پل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے میں دریا پار کر لوں گا۔ بھائی سنیے گا، مولا کائنات سے وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے میں دریا پار کر لوں گا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا تو ٹھیک ہے تو دریا کو پار کر لے۔ کہا بڑی دور سے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، باتیں کرتا آ رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے کہ اب میں اکیلا جاؤں۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تیرا کام نہ رکے، تو جا یہاں آگے چلا جا، اپنا کام کر لے۔ تو اس نے کہا معذرت میں جاتا ہوں، ضروری کام ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا مولا نے اجازت دی، وہ چلا دریا کے کنارے آیا، اور نہ جانے زبان سے اس نے کیا کہا کہ دریا نے ویسے ہی راستہ دیا جیسے جناب موسیٰ کو دیا تھا۔ اب یہ ادھر سے ادھر پہنچا، ادھر سے ادھر دیکھ کے مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بھائی کاش جو علم مجھے ہے وہ تجھے بھی ہوتا تو آج میری طرح تو بھی دریا پار کر لیتا۔ مولا نے کہا ٹھہر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کے علی نے اسی پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ علی اسی پانی پر چل رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے جب ادھر پہنچے تو وہ یہودی کہتا ہے بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ اللہ اکبر، سنیے گا کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آواز دی بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ آواز دی تو نے، مولا نے کہا پہلے تو بتا تیرے پاس کون سا علم ہے؟ کہا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں نے توریت نہیں پڑھی ہے یا موسیٰ نہیں کہا ہے۔ کہا پھر دریا نے رستہ کیسے دے دیا؟ آواز دی میں نے سنا ہے اس زمانے میں ایک نبی ہے جس کا ایک وسیع ہے، جس کا نام علی ہے، جو مشکل کشا ہے۔ جب میں دریا کے کنارے آیا کشتی نظر نہیں آئی، پل دکھائی نہیں دیا، میں نے پانی کو دیکھا۔ آواز دی یا علی، پانی نے رستہ دیا، میں ادھر آیا۔ علی نے کہا تو نے پکارا، علی بھی آ گیا۔ صلوات بڑے محمد علیہ تو نے بلایا، علی بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آواز دی آپ ہی علی ہیں۔ اب یہ جملہ اہل علم تشریف فرما ہے، شعراء کرام تشریف فرما ہے، یہ جملہ ان کے حوالے کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اب یہودی نے جیسا ہی دیکھا کہ یہی علی ہے، فوراً کہتا ہے یا علی آپ ہی علی ہیں؟ کہاں میں ہی علی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا علی اتنی دیر بہت آپ کے ساتھ یہودی بن کے رہا، اب مجھ سے یہودیت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مجھ سے یہودیت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو جب کلمہ پڑھا تو مسلمان نہیں بنا، ڈائریکٹ مومن بنا۔ اس لیے محمد رسول اللہ پہ اٹکا نہیں، علی ولی اللہ تک آ گیا۔ غور کیجئے گا۔ تو یہ کہنے کا فائدہ ہوا، یا علی کہا یہ فائدہ ہوا، یا حسین کہا اس کا بھی فائدہ، یا عباس کہا اس کا بھی فائدہ۔ اب کہنے کا اتنا فائدہ ہے میرے عزیزو، اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا کہنے کا تو نماز میں صرف نیت ہوتی، تکبیر نہ ہوتی۔ اس لیے نیت کی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے۔ اور امام چہارم سے جب پوچھا گیا کہ مولا نماز کا افتتاح کیا ہے، آغاز کیا ہے، شروعات کیا ہے، تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ نماز نیت سے شروع ہوتی ہے۔ آواز دی نماز کا آغاز ہے تکبیر، یعنی جب تک اللہ اکبر نہ کہا جائے عبادت شروع نہیں۔ تو جیسے عبادت شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری، ویسے ہی محبت شروع کرنے کے لیے یا علی کہنا ضروری۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی عبادت میں تو آپ نے اللہ اکبر ایک بار کہہ دیا تھا،
لیکن محبت میں یا علی تو آپ ہر دم کرتے ہیں، اٹھتے یا علی، بیٹھتے یا علی، چلتے یا علی۔ تو بھائی عبادت میں بھی اللہ اکبر ایک بار نہیں ہے، کہاں رکوع میں جانے لگنا تو اللہ اکبر، سر اٹھانے لگنا تو اللہ اکبر، سجدے میں جانے لگنا تو اللہ اکبر، سر اٹھانے لگنا تو اللہ اکبر۔ تو جیسے عبادت میں اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، ویسے ہی محبت میں اٹھتے بیٹھتے یا علی، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے فائدے، اور کہنے کے اگر فائدے نہ ہوتے تو مولا علی چلے میدان صفین کی طرف، شام کی طرف چلے، لشکر سمیت لشکر لے کر چلے۔ اب جیسے ہی بیچ راستے میں پہنچے، مثلا شام کا راستہ سامنے ہے لیکن مولا علی نے رخ کو ادھر موڑ لیا، تو سپاہیوں نے کہا کہ یا علی راستہ تو ادھر ہے، آپ ادھر جا رہے، کہا تجھے پتہ نہیں ہے کوئی یا علی کہے اور علی اس کی مدد کو نہ جائے؟ کہا مولا کون؟ کہا ایک نصرانی نے مجھے بلایا ہے، ایک نصرانی نے پکارا ہے۔ تو لشکر کہتا ہے یا علی کیا اجازت ہے ہم بھی چلے؟ کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، کہا کھول دو۔ اب جو آنکھیں کھولی تو نصرانی کا دیر سامنے، عبادت گاہ سامنے پہنچ گئے۔ کوئی خوبصورت انسان آپ دیکھیں، جتنا بھی خوبصورت ہو، اسے آپ انسان کہنے میں تھوڑی جھجکیں گے، انسان تو کہیں گے نا، کہیں گے بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے جمیل ہیں، بڑے حسین ہیں، یہاں تک کہہ دیں گے ایسا لگتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مگر یہ تھوڑی کہیں گے آپ انسان نہیں ہیں، انسان کو انسان ہی کہیں گے نا۔ اب اس نصرانی نے جس نے یا علی کہا تھا اس نے دیکھا نہیں تھا، اب جیسے ہی مولا اس کے دائر کے سامنے پہنچے، اس نے کھڑکی کھول کے دیکھا لشکر سمیت کوئی آیا، نیچے آیا، اتر کے سامنے آیا، مولا سے پوچھتا ہے بھائی یہ بتائیے آپ فرشتے ہیں؟ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، آپ فرشتے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں نہیں، فرشتوں کا امام۔ بھائی دیکھیے سردی ہو رہی، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے فضائل، اس کا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ دیکھیے فضائل پہ کبھی خاموش نہ رہیے گا، اس لیے کہ اگر فضائل اہل بیت پر خاموش رہے تو جناب میثم ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے ارے جس نام کے لیے میں نے زبان کٹا دی اسی نام کی فضیلت سن کے زبان رکھتے ہوئے نہیں بول رہے ہو۔ تو فضائل اہل بیت پر بولنا چاہیے، غور کیجئے گا میرے عزیزو۔ اب جیسے ہی مولا نے کہا کہ میں فرشتوں کا امام، آواز دی اچھا آپ نبیوں میں سے ہیں؟ کہا نبیوں کو نبوتیں تو ہماری ولایت کے سبب ملی۔ آواز دی آپ عیسیٰ مسیح ہیں؟ کہا وہ بھی ہمارے محبوں میں سے۔ کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ کہا وہ بھی ہمارے محبوں میں سے۔ آواز دی آپ انسانوں میں سے؟ کہا ان کا بھی امام۔ کہا جناتوں میں سے؟ کہا ان کا بھی امام۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اب یہ جملہ اہل نظر کے لیے حوالے کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ سامنے کون ہے؟ نصرانی۔ سامنے اب اس نصرانی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سامنے کون ہے؟ نصرانی۔ سوال کیا کر رہا ہے؟ آپ فرشتے؟ کہا نہیں، فرشتوں کا امام۔ آواز دی آپ نبیوں میں سے؟ کہا نبوتیں ملی میرے سبب سے۔ موسیٰ کلیم اللہ؟ کہا نہیں نہیں، وہ بھی محبوں میں سے۔ عیسیٰ روح اللہ؟ کہا وہ بھی محبوں میں سے۔ آپ یہ بتائیے جناتوں میں سے؟ کہا ان کا بھی امام۔ انسانوں میں سے؟ ان کا بھی امام۔ اب وہ نصرانی سوچ رہا تھا، اور سوچتے سوچتے نصرانی اس منزل پر پہنچا کہ وہ نصرانی ابھی نصیریت کے مکتب میں ایڈمیشن لینے ہی والا تھا کہ وہ تو کوئی یاد آ گیا کہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ آواز دی کہ جدھر میں جا رہا تھا آپ کے جسم نے روک لیا، وہاں تو نہیں جا سکتا، آخر آپ ہیں کون؟ مولا کہتے ہیں تو نے کون سی کتاب پڑھی؟ کہا میں انجیل کا حافظ ہوں۔ آواز دی اچھا تو کوئی نام اس میں پڑھے ہیں؟ تم نے پڑھا ہے کوئی نام؟ کہا اچھا تو اس کا مطلب آپ تاب ہیں۔ کہا نہیں نہیں، انجیل میں یہ تو نبی کا نام ہے۔ کہا پھر انجیل میں آپ کا نام کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں انجیل والے مجھے شنیتیہ کہتے ہیں، انجیل والے مجھے شنیتیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا تو آپ کو شنیتیہ کہتے ہیں، کیا ہر زبان میں پکارا جاتا ہے آپ کو؟
کہاں سننا چاہتے ہو؟ وہ کہتا بتائیے، آوازی انجیل والے مجھے سنیتیا کہتے ہیں، توریت والے مجھے ایلیا کہتے ہیں، طائف والے مجھے لوی کہتے ہیں، مکے والے مجھے باب البلد کہتے ہیں، مدینے والے حلطہ کہتے ہیں، عرب والے مجھے علی کہتے ہیں، میری ماں مجھے حیدر کہتی ہے، میرا باپ مجھے ظہیر کہتا ہے۔ غور کیجئے گا، میرا باپ مجھے ظہیر کہتا ہے۔ پہلے آسمان والے عبد الصمد کہتے ہیں، دوسرے آسمان والے عبد الحمید کہتے ہیں، تیسرے آسمان والے عبد المجید کہتے ہیں، چوتھے آسمان والے ذوالعلا کہتے ہیں، پانچویں آسمان والے علی اعلیٰ کہتے ہیں، خود نبی مجھے ابو تراب کہتے ہیں، اور خود خدا مجھے مسند امارت پر بٹھا کے امیر المومنین کہتا ہے۔ اللہ، ارے جسے فقیران نسب امیر المومنین کہیں وہ اور ہے، جسے خدا امیر المومنین کہے وہ اور ہے۔ یہ علی کی ذات ہے میرے عزیزو، یہ ہر زبان میں ان کا نام لیا جاتا ہے، نام بدلے ہیں، ذات نہیں۔ ہر کوئی پکارتا ہے، مشکل پڑی یا علی، پریشانی میں مبتلا ہوا یا علی۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، ہر زبان میں مولا علی کو پکارا گیا۔ بس بات تمام کر رہا ہوں، مولا علی کو پکارا گیا۔ اب مولا علی پھر واپس ہوئے وہاں سے اور پہنچ گئے میدان صفین میں۔ اب جب صفین میں پہنچے، مجھے صفین نہیں عرض کرنا، ایک یہ بھی بات میں کسی سے کیوں کہوں، اپنوں ہی میں جب یہ بات ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، دشمن اہل بیت بھی ہے تو اس کو پتہ نہیں کب کون توبہ کر لے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کب کون توبہ کر لے کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آخری سانس میں توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اچھا، غفور الرحیم یاد رہا، جبار و قہار بھول گئے۔ جبار و قہار بھی تو ہے، کب پتہ نہیں توبہ کب قبول کر لے۔ ہاں بے شک آخری دم تک توبہ کا دروازہ کھلا، مگر یاد رکھیے گا توبہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ دلیل دوں گا، توبہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ سنیے گا کس کے لیے توبہ ہے، کس کے لیے نہیں۔ مولا جب پہنچ گئے صفین کے میدان تو ادھر سے ایک شام زدہ نکلا، نور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مولا نے کہا واپس چلا جا، کہا نہیں جاؤں گا۔ کہا کلمہ پڑھ لے، کہا نہیں پڑھوں گا۔ کہا توبہ کر لے، کہا نہیں کروں گا۔ تین باتیں علی نے کی، واپس جا نہیں جاؤں گا، کلمہ پڑھ لے نہیں پڑھوں گا، توبہ کر لے نہیں کروں گا۔ مولا نے کہا جنگ کرے گا، کہا ہاں۔ کہا تو پھر وار کر۔ اس نے وار کیا۔ اب جب وار کیا تو مولا نے اس کے وار کو رد کیا، اور اس کے بعد مولا نے اس کے سینے میں نیزہ چبھویا اور اسے اٹھا لیا۔ جب اٹھایا، غور کیجئے گا میری طرف متوجہ رہیے، جب اٹھایا اسے نیزے پا تو اسے نظر آئی موت۔ اس نے کہا یا علی میں کرتا ہوں توبہ، مجھ سے ہو گئی غلطی۔ علی نے کہا تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ بھائی مولا نے جیسا ہی نیزے پا اٹھایا، اس نے کہا یا علی میں توبہ کرتا ہوں۔ مولا نے کہا تیرے لیے توبہ نہیں، میں کہوں گا یا علی ارے چند لمحے آپ ہی پہلے کہہ رہے تھے کہ توبہ کر لے، اب جب وہ راضی ہو گیا تو توبہ کر لینے دیجئے۔ آواز آئے گی میں علی ہوں، علی میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک انسان معصوم کے مقابلے میں نہ آئے۔ ادھر معصوم کے مقابلے میں آیا، توبہ کا دروازہ بند۔ اس کے لیے ایک نہیں اور دلیلیں دے دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ شیطان معاف کیا جائے گا؟ ہے توبہ؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ کہ آدم جیسے معصوم کے مقابلے میں آ گیا۔ فرعون کے لیے ہے توبہ؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ موسیٰ جیسے معصوم کے مقابلے میں آیا۔ نمرود کے لیے ہے توبہ؟ نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ ابراہیم جیسے معصوم کے مقابلے میں آیا۔ ارے تو جو علی کے شیعہ معصوم ہیں، جب ان کے مقابلے میں آنے والا نہیں بخشا جاتا،
تو جو علی کے مقابلے میں آ جائے، اب وہ کوئی کہیں بھی آئے، کسی میدان میں آئے، صلوات تو بڑے محمد آل محمد. اور فرمایا آپ نے وہ کیسے بھی آئے کسی میدان میں، معصوم کے مقابلے میں اگر کوئی آیا تو اس کے لیے توبہ ہے ہی نہیں. ہاں توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک معصوم کے مقابلے میں نہ آئے. معصوم کے مقابلے میں آنے والے کے لیے پھر توبہ نہیں ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے. ورنہ اگر آپ نے علی کے دشمن کو بخشوانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے آدم کے دشمن شیطان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا پڑے گی. غور کیجئے گا میرے عزیزو. تو مولا کے مقابلے میں جو آئے اس کے لیے نہ مغفرت ہے اور نہ بخشش ہے. ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا وقار کون سمجھ سکتا ہے میرے عزیزو کہ کیا ہے میرے مولا کی شان، کیا ہے میرے مولا کا مرتبہ، کیا ہے میرے مولا کا وقار. جناب ابو ذر 9 درجے کا ایمان آیا کل ایمان کے دروازے پر، دق الباب کیا، آواز دی یا علی چاہتا ہوں کہ آج کھانا میرے یہاں رات کا کھا لے. علی نے کہا ٹھیک ہے ابو ذر تمہارے یہاں جاؤں گا. غور کیجئے گا میرے عزیزو، ابو ذر تمہارے یہاں کھانا کھاؤں گا. ابھی 9 درجے کا ایمان ہٹا تھا کہ 10 درجے کا ایمان سلمان وہ آ گئے. آواز دی یا علی آج رات میں کھانا میرے یہاں کھا لیجئے. علی نے یہ نہیں کہا کہ ابو ذر سے وعدہ کر چکا ہوں تمہارے یہاں کیسے آؤں. کہا ٹھیک ہے سلمان تمہارے یہاں جاؤں گا. ابھی سلمان ہٹے تھے کہ عمار آ گئے. آواز دی مولا میرے یہاں رات کا کھانا. یہ نہیں کہا کہ سلمان اور ابو ذر سے وعدہ کر چکا ہوں. کہا نہیں اب عمار تمہارے یہاں بھی آؤں گا. وقت ایک، ٹائم ایک، سمے ایک، علی ایک، جانا ہے 3 جگہ. غور کیجئے گا، جانا ہے 3 سے وعدہ کر چکے ہیں، جانا ہے. لیجئے اب ظاہر سی بات ہے ابھی اگر ہمارے یہاں رات میں سی ایم آ جائے، ڈی ایم آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے اور کھانا کھا کے چلا جائے تو ہم انتظار کرتے ہیں جلدی صبح ہو تو ہم پورے محلے میں اعلان کریں کہ ہمارے ہاں وہ بڑا آدمی آیا تھا. یہ فطرت ہے نا، بڑا آدمی آیا تھا. تو اب جیسا ہی کھانا کھا کے سب کے یہاں سے مولا رخصت ہو گئے، سب انتظار کر رہے ہیں جلدی صبح ہو اور مسجد سجے، نبی آئیں، خطبہ دیں، اصحاب کا مجمع ہو، مسجد بھری ہو تو ہم بتائیں فخر سے کہ میرے یہاں کل میرا مولا آیا تھا. لیجئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، مسجد میں لوگ جمع ہوئے، اصحاب کا مجمع وہ سب جمع ہے. نبی منبر پر آئے، خطبہ دیا. جیسے ہی خطبہ ختم ہوا عمار کھڑے ہو گئے. آواز دی یا نبی اللہ آج میں بہت خوش ہوں. کہا خوشی کا سبب سنیے گا، صرف جو کتاب میں ہے وہی سنا رہا ہوں، غور کیجئے گا. آواز دی خوشی کا سبب. کہا اس لیے خوش ہوں کہ کل رات میرا مولا میرے گھر آیا تھا. اللہ اکبر. آواز دی عمار کہتے ہیں یا نبی اللہ میں اس لیے خوش ہوں کہ کل رات میرا مولا میرے گھر آیا تھا. ابو ذر کھڑے ہو گئے. آواز دی عمار میں یہ تو نہیں کہوں گا تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن علی تو کل میرے گھر میں تھے. سلمان کھڑے ہو گئے. کہا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم دونوں غلط ہو، لیکن علی تو میرے یہاں تھے. نبی نے کہا تم تینوں سچے ہو، علی تو کل میرے گھر میں تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسنین کہتے ہیں آپ سب سچے ہیں لیکن میرا بابا تو مجھے چھوڑ کے گیا ہی نہیں. اتنے میں جبریل نازل ہو گئے. آواز دی اللہ کہہ رہا آپ سب سچے ہیں، علی تو کل چوتھے آسمان پر تھے. اللہ اکبر. تو جیسے ہی نبی نے یہ سنا، دیکھا کچھ پیشانیوں پر اضطرابی کا پسینہ. دیکھا اچھا فضائل اہل بیت ہے تو ظاہر ہے منافق کہاں برداشت کر پائے گا. ان کا نفاق کا پسینہ، نفاق کی عبارت پیشانی پر لکھ کے آ گئی، لکھ کے آ گیا.
हाज़ा रजुलुन मुनाफिकुन। नबी ने देखा अच्छा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो सुन लो, तुम्हारी अक्लों के हिसाब से बता देता हूं, परेशान मत हो। का क्या बात है? का तुम यही परेशान हो ना कि एक अली आसमान पे भी, अबू ज़र के घर भी, अम्मार के घर भी, सलमान के घर भी, नबी के घर भी, हसनैन के पास भी, कैसे यही परेशान हो? हाँ नबी अल्लाह यही परेशान है। का तो फिर सुन लो, अली की मिसाल सूरज जैसी है। अल्लाह अकबर। नबी कहते अली की मिसाल सूरज जैसी है। अब जाहिर सी बात है कि ये भी इनकी समझ में नहीं आया। का ये सूरज जैसी कैसे? तो नबी ने कहा ठीक है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अपने अपने घरों को जाओ और जाके अपने अपने घरों में खड़े हो जाओ, और जब खड़े होगे तो सूरज की तरफ देखना, ऐसा लगेगा पूरा का पूरा सूरज हमारे यहाँ, पूरा का पूरा सूरज हमारे यहाँ, पूरा का पूरा सूरज हमारे यहाँ। तो जैसे सूरज एक हर एक के घर में, वैसा ही अली एक हर एक जगह। अल्लाह, ये अली की जात है। अली की जात को समझने की कोशिश ना कीजिएगा, मान लीजिए, मानना है, समझने की कोशिश ना कीजिएगा। एक कौम ने कोशिश की थी समझने की, डूब गई। कोशिश की थी समझने की, कौम डूब गई, बन गई नुसैरी। तो समझिएगा नहीं, समझने की कोशिश नहीं, जो सुनाया जा रहा है कबूल कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है वापस कर दीजिए। इनकार नहीं है हमारे यहाँ, अहले बैत की अजमत का इनकार नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है मौला हम आपकी तरफ वापस करते हैं, जब आप पर्दे से आइएगा तो हमें समझा दीजिएगा, ये बात फलां पढ़ के गए थे मेरी समझ में नहीं आई है, मौला मेरी अक्ल छोटी है, आप आइएगा तो समझा दीजिएगा। वो आएंगे तो समझा देंगे, और फिर भी समझ में नहीं आया तो याद रखिएगा तलवार भी लेके आएंगे, इसलिए कि वो फिर फैसला होगा। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, तो इनकी अजमत, इनकी फजीलत को समझे कि क्या है अजमत। और खाली हुकूमत यहीं तक महदूद नहीं अली की, महशर में भी अली ही की हुकूमत होगी। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिएगा कैसे, बात को तमाम कर रहा हूं, आखिरी मरहले। कैसे हुकूमत होगी? वहां भी अली ही अली किया जाएगा, वहां भी सवाल होगा अली की विलायत का। वक़फ़हुम इन्नहुम मसूलून, अल्लाह कह रहा इन्हें रोको, इनसे कुछ पूछना है। तफसीर कुरान है, क्या पूछना है, क्या सवाल है? का विलायत अली को तस्लीम किया या नहीं किया? विलायत अली को माना कि नहीं माना? मान लिया तो अच्छा, और जन्नत का दरवाज़ा खुला है। अच्छा, विलायत अली का हमारे पास दो ही चीज़ें तो बड़ी अहम है ना, अली की विलायत, हुसैन की आज़ादारी, है ना। अब अली की विलायत का तो सवाल होगा कि आज़ादारी का भी ताल्लुक़ है ना मैदान महशर से? कहाँ आज़ादारी का है ताल्लुक़? का क्या ताल्लुक़ है? तो साहिब अनाबुल मवद्दत लिखते हैं कि ताल्लुक़ यह है कि आज़ादारी के सबसे अहम रुकन का नाम है अलम। आलम बड़े अहम रुकन का नाम है, बल्कि यूं जुमला कहा जाए तो गलत ना होगा कि जैसे लश्कर हुसैनी में सरदार अब्बास को बनाया गया, वैसा ही तबर्रुकाते अज़ा का सरदार अलम को बनाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरदार का काम है आगे आगे चलना, भाई अब्बास चलेंगे आगे आगे, लश्कर होगा पीछे पीछे, वैसा ही अलम चलेगा आगे आगे, लश्कर होगा पीछे पीछे। इसीलिए कोई भी जुलूस में गहवारा हो, ताबूत हो, ताजिया हो, अलम हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि सरदार है ना तबर्रुकाते अज़ा का। गौर कीजिएगा, अब अलम का ताल्लुक मैदान महशर से क्या है? तो वो लिखते हैं कि मैदान महशर में एक अलम बनाया जाएगा, अलम बनेगा। अब जाहिर है कि सवाल उठता है कि अलम बनाएगा कौन, बनवाएगा कौन और उठाएगा कौन? ये सवाल तो आते हैं ना जहन में। तो लिखते हैं कि बनवाने वाले नबी, अलम बनाने वाले फरिश्ते, अलम उठाने वाला अली,
اللہ اکبر. اب یہ جلوس میدان محشر سے چلے گا. علم کو دیکھ کر تمام علم والے علم کے سائے میں آ جائیں گے. یہاں سے جلوس چلے گا, لا کے جنت میں علم رکھ دیا جائے گا. روایت ختم, کتاب کی بات تمام. کتاب میں اتنا ہی ہے کہ علم کو لا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا. یہ نہیں ملتا کہ علم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا, علم بڑھا دیا جائے گا, نہیں, رکھ دیا جائے گا. آپ نے ایک گھر بنایا, گھر میں 3-4 کمرے بنائے. آپ اپنے ایک دوست کو ایک کمرے میں لے کے آئے, بٹھایا, پوچھا یہ کیا بنا ہے؟ اس نے کہا کمرہ, حجرہ, روم. 10 مہینے آپ اسے مسلسل لاتے رہے اور پوچھتے رہے کیا بنا ہے؟ اس نے کہا کمرہ, حجرہ, روم. لیکن ادھر محرم کا چاند نکلا, آپ نے ایک چھوٹا سا علم بنایا, اسی حجرے کے ایک طاق میں رکھا, اسی دوست کو لے کے. اگر سب کے ساتھ ہوتا ہو تو بولنا, غور کیجئے گا. اگر یہ فطرت ہو تو بولیے گا, غور کیجئے گا میرے عزیزو. آپ نے چھوٹا سا علم بنایا, حجرے کے طاق میں رکھا, اسی دوست کو لے کے آئے, بٹھایا وہیں, پوچھا یہ کیا بنا ہے؟ اس نے کہا عزا خانہ. اللہ اکبر. اس نے کہا عزا خانہ. میں نے کہا بھائی یہ کل تک حجرہ تھا, کمرہ تھا, روم تھا, آج اچانک عزا خانہ کیسے؟ کہا دیکھ نہیں رہے, اس نے علم رکھ دیا. پتا چلا جہاں علم ہو وہ عزا خانہ, جہاں علم, مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں, جہاں علم ہو وہ عزا خانہ. اب سمجھے میدان محشر سے علم چلے گا, جنت میں لا کے رکھ دیا جائے گا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ پوری دنیا جسے جنت سمجھ رہی ہے وہی تو ہمارا عزا خانہ ہے. غور کیجئے گا. اور میرے عزیزو یہ صرف آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہے کہ آپ خوش ہو گئے, نہیں نہیں, عزا خانہ جنت سے افضل ہے. وہ تو علم رکھ کے جنت کو عزا خانہ بنا کے اس کو افضل بنایا گیا ہے. یہی سکوت کی امید بھی تھی. یہی سوچ رہے ہوں گے کیسے عزا خانہ افضل ہو گیا جنت سے. تو سنیے کیسے افضل ہے. آپ بتائیے 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے؟ رہیں گے نا, کسی کو انکار تو نہیں ہے. اچھا آپ کا عالی شان مکان بنا ہے, آپ کو ہم ایک چھپر کے نیچے جھوپڑی میں رکھنا چاہتے, رہیں گے؟ نہیں رہیں گے نا. کیوں نہیں رہیں گے؟ کہ اس لیے کہ ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ پستی سے بلندی کی طرف جائیں, بلندی سے پستی کی طرف نہ آئیں. 5 اسٹار میں رہنے والا جھوپڑی میں نہیں آئے گا, جھوپڑی میں رہنے والا 5 اسٹار جائے گا. اس لیے کہ پستی سے بلندی ہے. اگر وہ آ جائے تو پھر یہاں اس کی یہ تنزلی ہے, ترقی نہیں ہے. اب عزا خانہ کیسے افضل ہے جنت سے, فیصلہ خود کر لیجئے. جب عزا خانہ سجتا ہے, فرش عزا بچھتا ہے, تو آپ بتائیے یہاں والے وہاں جاتے ہیں یا وہاں والے یہاں آتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. فیصلہ آپ کر لیجئے گا. اگر وہاں والے یہاں آتے ہیں تو یہ افضل, اگر یہاں والے وہاں جاتے ہیں تو وہ افضل. اسی لیے عزا خانہ بنایا گیا ہے, فضیلت بتائی گئی ہے. میرے عزیزو غور کیجئے گا. تو محشر میں بھی عزاداری کا بھی تعلق اور مولا کائنات کی ولایت کا بھی تعلق ہے. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو, بات ختم ہو گئی ہے. ولایت کا بھی تعلق اور عزاداری کا بھی تعلق. میدان محشر سے سوال ہوگا, علی کی ولایت کو مانا, عزاداری کے دشمن تو نہیں ہو. بہت اہم چیز ہے یہ. ہماری پہچان ہے عزائے حسین ولائے جناب امیر. اگر اسے چھوڑ دیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. ہماری پہچان ہے, اور تمام ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا بدبخت انسان ہی نہیں ہے کوئی جو اپنی پہچان کھو دے. تو ہماری پہچان کیا ہے؟ ولایت, علی, عزاداری حسین. میرے عزیزو اس کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا, بہت اہم شے. ماتم علی کی ولایت. سب نے, عزاداری تو ایک ایسی چیز ہے
کہ نبیوں نے بھی جیسے ولایت کا اقرار نبیوں کو کرنا پڑا، ویسے ہی عزائے حسین بھی نبیوں نے کی، بپا کی ہے۔ جناب آدم کربلا میں پہنچے، ٹھوکر لگی، خون بہا، کربلا سنائی گئی، روئے۔ نوح کی کشتی کربلا میں پہنچی، ڈگمگانے لگی، کربلا سنائی گئی، گریہ کیا۔ جناب عیسیٰ کربلا سے گزر رہے ہیں، شیر سامنے آیا، کہا کیوں آئے ہو؟ آواز دی یہ زمین ایسی ہے، یہاں تمہیں حسین پا گریہ کرنا ہوگا، یزید پا لعنت کرنا ہوگی۔ کربلا سنائی گئی، آنسو بہائے۔ جناب زکریا نے تو بیٹا ہی مانگا تھا کربلا کے لیے، جب انہیں کربلا سنائی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بیٹا دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ایک بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے جب باپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کربلا سنائی گئی۔ میرے عزیزو، یہ کربلا آج نہیں، شروع سے چلی آ رہی پہچان ہے یہ کربلا۔ آج اگر کربلا نہ ہوتی تو میرے عزیزو اسلام ہی ختم تھا، پہچان ہی نہیں ہوتی۔ امام حسین نے یہی تو کہا، اسلام ختم نہیں ہونے دیں گے، شریعت ہم بچائیں گے، تم علی کے مخالف ہو تو ولایت ہم بچائیں گے، دین ہمارے یہاں سے چلا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آؤ، تم نیزے لے کے آؤ گے تو سینے حاضر ہیں، تم تلواریں لے کے آؤ گے تو گلے حاضر ہیں، تم پتھر لے کے آؤ گے تو جسم حاضر ہیں، تم 3 بھال کا تیر لے کے آؤ گے تو ننھا سا گلا حاضر ہے۔ لیکن ہم اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیں۔ اللہ اکبر۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ باپ کا غم بہت اہم ہوتا ہے۔ اتنے لوگ جمع ہو گئے، اتنی سردی، اتنی ٹھنڈک، کیوں آئے سب؟ کہ اس لیے تاکہ ان کے بچے یہ نہ سوچیں کہ ہم غم میں اکیلے ہیں۔ سب آ گئے تاکہ سب یہ کہیں کہ ہاں، اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، تمہارے غم میں تمہارے ساتھ ہم بھی شریک ہیں۔ یہی دستور زمانہ بھی ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اکیلے نہ سمجھنا اپنے کو، ہم سب شریک ہیں۔ مگر یہ دستور کربلا میں بدل گیا۔ کربلا میں کوئی یہ نہیں کہنے آیا ہے کہ اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا، کوئی کہتا ہے یہ سید سجاد ہیں، ہتھکڑیاں پہنا دو، کوئی کہتا ہے بیڑیاں پہنا دو، کوئی کہتا ہے خیموں میں آگ لگا دو، کوئی کہتا ہے وہ سکینہ ہے گوشوارے چھین لو، کوئی کہتا ہے چادریں لوٹ لو، کوئی کہتا ہے وہ لاشیں حسین ہے گھوڑے دوڑا دو۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ذرا تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ کتنی مصیبتیں پڑی ہیں اہل بیت پیغمبر پر۔ بس 2 منٹ اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ کتنے مصائب ڈھائے گئے ہیں آل رسول پر۔ عزیزو ذرا تصور کیجئے گا تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ آج ہم سب جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم سب یا عباس کہتے ہیں، مولا عباس کو بڑی مصیبت پڑتی ہے تو ہم سب غازی عباس کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں پرچم عباس کہاں ہے، علم عباس کہاں ہے۔ کہتے ہیں نا میرے عزیزو، خالی ہمیں غازی عباس سے آس نہیں، امام حسین کو بھی بڑی آس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین 57 برس کے ضرور تھے، کربلا میں امام 57 سال کے تھے، مگر امام کی ریش مبارک داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی، اور عرب میں اس وقت یہ عمر کچھ نہیں ہوا کرتی تھی۔ عزیزو
امام کی ریش مبارک سفید نہیں ہوئی تھی. کب سفید ہوئی ہے جانتے ہیں؟ ذرا امام کے غم کا اندازہ لگائیے گا کہ امام کی ریش مبارک کب سفید ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس دلاور علم کو لے کر چلے، مشک سکینہ بندھی ہوئی ہے، فرات کے کنارے آئے، لیجئے مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، لے کر چلنے لگے، تیروں کی بارش ہوئی، مشک سکینہ چھدی، پانی بہا، بازو کٹے، آنکھ میں تیر لگا، سر پہ گرز لگا. عباس دلاور زین سے زمین کی طرف تشریف لائے. لیجئے حسین دوڑے، سرانے پہنچے، زانو پہ سر رکھا. وصیت ہو چکی ہے جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا. اب جنازہ تو خیمے میں نہیں آیا، لیکن علم لے کر جب چلے ہیں تو روایت کہتی ہے، جملہ اگر برداشت کر پائیں تو برداشت کر لیں. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین دروازے خیمہ پہ پہنچے تو ایک بی بی نے علم دیکھا اور دیکھ کے بی بی زینب کے قریب آن کے کہتی ہے، اے بی بی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے بھائی حسین کا مددگار آیا ہے، کوئی آپ کے بھائی حسین کا ناصر آیا ہے، جس کے ہاتھوں میں علم تو عباس کا ہے لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں وہ کون ہے. بی بی زینب ایک مرتبہ خیمے کے دروازے کے قریب آ گئی، ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے آواز دیتی ہیں، من انت یا اخی، اے بھائی تم کون ہو، اپنا تعارف تو کرا دو. تم آئے ہو، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم میرے بھائی کی مدد کے لیے آئے ہو. ایک مرتبہ سر جھکا کے آواز دی، یا اختی زینب معرفنی، اے میری زینب بہن زینب تم نے نہ پہچانا. آواز دی، بھائی آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں پہچانا. آواز دی، انا الحسین الغریب، انا الحسین المظلوم. زینب میں حسین غریب ہوں، میں حسین مظلوم. بس جیسا ہی زینب نے یہ سنا، سامنے آئی آواز دی، اے بھیا ارے جب خیمے سے گئے تھے تو آپ کی ریش مبارک سفید نہیں تھی، یہ اچانک سفید ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آواز دی، بہن نہ پوچھو، میرا عباس مارا گیا، میرا عباس نہ رہا، میرا عباس قتل ہوا. بس جیسا ہی زینب نے یہ سنا، خیمے میں دوڑ کے آئی، ایک ایک بی بی کو بلایا، آؤ ام کلثوم میرے قریب آؤ، رباب میرے پاس آ جاؤ، آؤ فضہ میرے قریب آ جاؤ. ایک ایک کو بلانے کے بعد کہا، اے بیبیوں ہم نے مدینے میں وعدہ کیا تھا کہ تمہاری چادر کی محافظ زینب ہے. آج زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، اس لیے کہ جس کے بھروسے پر وعدہ کیا تھا وہ عباس نہ رہا، جس کے بھروسے پہ وعدہ کیا تھا وہ عباس نہ رہا، میرا عباس مارا گیا. عزیزو ذرا سوچئے، ہر آن عباس کو پکارا گیا ہے. گوشوارے چھینے گئے تو جناب سکینہ نے چچا کو بلایا. عزادارو گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں تو فرات کا رخ بیبیاں کرتی ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں تو فرات کا رخ بیبیاں کرتی ہیں. بس ایک منظر اور مجلس ختم ہو گئی. روایت کہتی ہے جب قافلہ اسیر ہو کے قید خانے کے قریب پہنچا تو قید خانے سے پہلے دربار یزید میں لایا گیا تھا. قافلہ دربار میں، آپ صاحبان اولاد ہیں، بس یہ منظر سن لیں اور مجلس ختم ہو گئی ہے. عزادارو جیسا ہی قافلہ دربار یزید میں لایا گیا، سب کے گلے بندھے ہوئے ہیں. ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، ایک رسن 12 گلے، سب کے گلے بندھے ہوئے، جس میں ایک 4 برس کی بچی بھی ہے، اس کا گلا بھی بندھا ہوا ہے. اب عزادارو اگر احساس کیا تو روتے ہوئے یہاں سے اٹھیں گے. صرف ایک جملے کے لیے یہ منظر ہے، ایک جملے کے لیے روایت سنا رہا ہوں عزیزو، صرف ایک جملے کے لیے. اگر وہ جملہ سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. یہیں پر مجلس ختم ہو گئی. عزادارو روایت کہتی ہے سکینہ کا بھی گلا بندھا ہے نا. اب تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ لیلی اور رقیہ ہے، یہ فضہ ہے، اور یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. جیسا ہی یزید نے سکینہ کا نام سنا، آواز دی، کون سکینہ؟ یہ وہی سکینہ ہے جو حسین کے سینے پس ہوتی ہے، یہ وہی سکینہ ہے جو چہیتی بیٹی ہے، یہ وہی سکینہ ہے کہ جو حسین کے سینے کے علاوہ جسے کہیں نیند نہیں آتی. آواز دی، ہاں یہ وہی سکینہ ہے. تب یزید سکینہ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے بچی میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا. میں نے کہا نا ایک جملہ بس ہے عزیزو، اگر وہ سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے. صاحبان احساس کے لیے جملہ ہے، صاحبان احساس کے لیے جن کے سامنے خصوصاً 3-4 سال کے بچے ہیں نا، وہ کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سنے اور مجلس ختم ہو گئی. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں
نے سنا ہے تمہارا بابا بہت چاہتا ہے. بچی نے جواب تو دیا لیکن کوئی دربار میں سن نہ پایا. دوسری مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے. بچی نے جواب دیا مگر کوئی دربار میں سن نہ سکا. تیسری بار یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے. بچی نے جواب دیا مگر کوئی دربار میں سن نہ سکا. 3 مرتبہ جب سوال ہو چکا بچی نے جواب بھی دیا مگر کوئی دربار میں جب سن نہ پایا تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آگے چلا. جیسے ہی شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا ادھر سے سید سجاد آگے بڑھے. آواز دی ہے شمر اب میری بہن کے تازیانے نہ مار. اب سکینہ کی طاقت نہیں ہے تازیانے کھانے کی. اب سکینہ کے تازیانے نہ مار. شمر کہتا ہے سید سجاد ارے یزید بار بار سوال کر رہا ہے یہ بچی جواب کیوں نہیں دے رہی ہے. جملہ سننا مجلس ختم ہو گئی. کلیجوں کا سنبھال کے یہ جملہ سننا. بس عزادارو وہ جملہ سنے جس کے لیے میں نے یہ روایت سنائی ہے. بس جیسا ہی سید سجاد نے کہا شمر اب میری بچی کے تازیانے نہ مار. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے ارے یزید بار بار سوال کرتا ہے یہ بچی یزید کے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہے. بھرے دربار میں جواب نہ دے کے یزید کی توہین کر رہی ہے. یہ بچی جواب کیوں نہیں دے رہی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں شمر ارے میری بچی جواب تو بار بار دے رہی ہے. کہا پھر کوئی سن کیوں نہیں پا رہا ہے. کہا ارے کوئی کیسے سن پائے. تو نے میری بچی کے گلے کو اتنی کس کے باندھ دیا کہ آواز باہر نہیں آ رہی. ذرا رسی کو تو ڈھیلا کر دے. لیجے سکینہ کا گلا کھلا. سر حسین آیا. بچی نے رخسار پر رخسار رکھا. اے بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے. اے بابا آپ کے بعد سیالم الذین ظلموا ایام قلیل ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما. جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما. جو بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما. جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. جو بیمار نے شفائے کامل عطا فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی دشمن اہل بیت ان کو نیست و نابود فرما. جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما. یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرما ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ. دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ منتقم جناب محسن کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہم کو ان کے وان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سبت حسن صاحب المعروف جوکھن صاحب کی روح کو احسان کر.